السلام علیکم ویورز، میں ہوں عرفان خان صدوزئی، اور آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم کس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم موجود ہیں پروفیسر فتح محمد ملک۔ یہ اپنی ذات میں ایک تاریخ ہیں، انہوں نے پاکستان بنتے دیکھا اور اس کے بعد یہ تعلیم ادب سے جڑ گئے، اقبال کے اوپر تحقیق کی، بہت ساری کتابیں لکھی۔ ہم 14 اگست کی مناسبت سے، پاکستان کی مناسبت سے ان سے بات کریں گے کہ اس وقت کیا موروثی حالات تھے جب پاکستان بنا، ان کے سامنے کیا مناظر تھے، کس طرح کی معلومات آ رہی تھی۔ پروفیسر صاحب، کیا سچویشن تھی جب پاکستان بنا؟ اس وقت آپ کی عمر تو کم ہوگی، کیا احساسات کیا تھے آپ کے؟ میری عمر 11 برس تھی قیام پاکستان کے وقت، لیکن یہ جو 11 برس ہیں میں اپنے گاؤں کے مڈل اسکول میں پڑھتا تھا، پھر پہنچ گیا قریب ہی تراگنگ کا گورنمنٹ ہائی اسکول۔ تو میں نے دیکھا کہ نوجوانوں اور بچوں میں ایک ایسی لگن تھی قائد اعظم کے ساتھ، مسلم لیگ کے ساتھ اور تحریک پاکستان کے ساتھ، جو بزرگوں میں نہیں تھی۔ چنانچہ یہ ہوتا تھا کہ اسکول میں 2 پارٹیاں بن کے، چونکہ ہندو بھی تھے موجود، تو وہ کانگریس کا جلوس نکالتے تھے، اور ہمارے علاقے کے جتنے بھی سرگردہ لوگ تھے، وہ سرگردہ لوگ تو حکومت کے ساتھ تھے، برطانوی حکومت کے ساتھ تھے، تو وہ تو کوئی جلسہ جلوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن اسکول کے بچے جو ہیں وہ انہوں نے مسلم لیگ بنا کے اپنے جھنڈے لے کے تو کانگریس کے خلاف صفارہ رہتے تھے۔ تو یہ آپ تک اطلاعات کیسے پہنچتی تھی کہ ابھی کیا ہو رہا ہے تحریک پاکستان میں، کس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، قائد اعظم کیا سوچ رہے ہیں، ان کے میسیجز کیا ہیں؟ یہ تو ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں اخبارات بھی نہیں۔ اچھا، ہم چھوٹے بچے تھے، مڈل اسکول پڑھنے والے بچے، لیکن ایک عجیب امنگ تھی ان میں کہ وہ اپنے گاؤں کے جو ہندو اور سکھ بچے ہیں، وہ جب کانگریس کے حق میں جلوس نکالتے تھے تو بزرگ تو چپ رہتے تھے، بچے سکول کے وہ اپنا شروع ہو جاتے تھے ان کے مقابلے میں قائد اعظم زندہ باد اور پاکستان زندہ باد۔ اور یہ جو ہے بات، یہ پھر پتہ چلا مجھے بڑا جب ہوا اور کتابیں پڑھنا شروع کیا، تو یہ صرف ہمارے علاقے میں ہی نہیں تھی، بلوچستان میں تھی، لوگوں نے تاریخ کی جو کتابیں لکھی، اور ملک کے ہر پسماندہ علاقے میں یہ تھا، اور اس کا نام پڑ گیا تھا بچہ مسلم لیگ۔ اچھا، تو جب بزرگ کانگریس کے ساتھ تھے، کانگریس کے ساتھ کیا تھے، وہ تو وہ سارے سردار اور لینڈ لارڈ جتنے بھی تھے ضلع اٹک کے اور میاں والی کے، وہ تو انگریزوں کے غلامی پہ فخر کرتے تھے۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ تقسیم تو ہوئی، بچہ مسلم لیگ اور بچہ جو کانگریس تھی، کیا نفرت بھی تھی دونوں یا تینوں مذاہب میں؟ سکھ تھے، ہندو تھے، مسلمان؟ نہیں، نفرت نہیں تھی۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہمارا مسلمان اکثریت کا علاقہ تھا۔ اب اپنے گاؤں کی بات کروں تو جب ہم بچے جایا کرتے تھے گاؤں سے ہائی اسکول تراگنگ میں 2 میل کا فاصلہ ہے، تو صرف کوئی 2-3 اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے تھے جن کے پاس سائیکل تھی، وہ سارے کے سارے ہندو اور سکھ تھے۔ مسلمان بچے اور بہت سے ہندو بھی، ایسی ذات کے غریب ہندو کی جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ سب پیدل جاتے تھے وہاں، اور پیدل ہی آتے تھے، خوشی خوشی آتے تھے۔ تو صورتحال یہ تھی کہ مسلم اکثریت کا علاقہ ہے، انگریزوں نے جان بوجھ کے پسماندہ رکھا ہوا ہے، صرف ہماری تحصیل تراگنگ ہی کو نہیں یا کیمل پور کو ہی نہیں، پورے سرگودہ تک کا یہ جتنا علاقہ ہے، کیونکہ یہ فوجی بھرتی کی سدا بہار فصل تھا۔ انہیں ان پڑھ رکھ کے، نیم خواندہ رکھ کے وہ اپنی فوج میں لے جاتے تھے، تاکہ وہ فوج
جو اس زمانے میں داد شجاعت دے رہی تھی دنیا بھر کے مختلف محاذوں پر، اس کی کھیتی سرسبز رہے، زیادہ تعلیم پھیلے گی تو لوگ پھر اور پیشوں کی طرف جائیں گے۔ تو تحریک پاکستان جب موومنٹ چلی تو اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ رکھا گیا کہ مسلمان ترقی میں بہت پیچھے ہیں، تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، لیکن اگر ہم اس کا تاریخی موازنہ کریں، ہم دیکھیں تو بہت سارے جو سٹیٹس تھے وہاں پہ مسلمان حکمران بھی تھے۔ یہ کیوں انہوں نے جان بوجھ کے مسلمانوں کو پیچھے رکھا ہوا تھا، یا حقیقت میں کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی؟ جان بوجھ کے رکھا ہوا تھا۔ سرداری کا نظام، جاگیرداری کا نظام، مسلمانوں نے خود بھی، جو مسلمان جاگیردار تھے وہ بھی جاگیردار تھے، مسلمان بعد میں تھے، جاگیردار پہلے تھے، تو وہ اپنی جاگیر کی حفاظت کے لیے یہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو زیر دست رکھا جائے، انسانی حقوق سے محروم رکھا جائے۔ تو یہ جاگیردار پھر کیسے آمادہ ہوئے پاکستان بنانے پہ؟ وہ آمادہ اس لیے ہوئے کہ عوام قائد اعظم کے تصور اور اپنا پاکستان کے تصور، اقبال کے تصورات، اس کی شاعری نے بہت لوگوں کو تعلیم دی، تہذیب دی، آزادی کا جوش اور ولولہ دیا، اور قائد اعظم جیسا قائد ملا تو لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ ان کی بات کیوں مانیں؟ یہ تو ان کے ظالم ہے، جاگیردار جو مسلط ہے۔ اس کا مطلب ہے ہائی جیک ہوا پاکستان اور پاکستان کی تحریک؟ جی، پاکستان کی تحریک جو ہے وہ لیاقت علی خان کی شہادت تک تو ٹھیک چلتی رہی، قیام پاکستان کے بعد بھی، لیکن اس کے بعد جب ایوب خان آیا اور اس نے مارشل لا لگایا، اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں زیادہ قابل غور ہیں کہ غلام احمد، سکندر مرزا، یہ کون تھے؟ یہ تو قومی تحریک میں ان کا تو کہیں ذکر نہیں تھا، کسی نے ان کی بات سنی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ عوام کی بات سننے کی بجائے عوام کو غلام رکھنے والے انگریزوں کی بات سنتے تھے، حکمرانوں کے یہ غلام تھے، اور حکمرانوں کے ان غلاموں نے عوام کو غلام بنا رکھا تھا۔ اچھا، ایسے میں جب ترانہ انقلاب گونجا اقبال کا، اور پھر اس صدائے انقلاب کو لے کے قائد اعظم نے قیادت کی، سارے لوگ اپنے اپنے جاگیرداروں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں اور سرداروں کو چھوڑ کے مسلم لیگ سے میں شامل ہو گئے۔ یہ بات کب نمایاں کی جاتی ہے کہ پاکستان کیسے بنا؟ پاکستان ٹینکوں کے پہ بیٹھ کے فتوحات کے ذریعے بنا، پاکستان ووٹ کی پرچی سے بنا۔ الیکشن ہوئے، عوام نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اور مسلم لیگ کو سب سے بڑی پارٹی مسلم اکثریت کے علاقوں کی اس کے حساب سے ثابت کر دیا۔ اب ایک بات میں آپ کی قطع کلامی کرتے ہوئے کروں گا کہ جب الیکشن ہو گیا، عوام نے پاکستان کے قیام کے لیے ووٹ دے دیا، تو پاکستان بن جانا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں بنا؟ کیوں کانفرنس پہ کانفرنس ہوتی رہی؟ کیوں کیبنٹ مشن آتے رہے کہ ہندوستان کو اکٹھا رکھا جائے؟ مغربی سامراج کا جو مفاد تھا وہ یونائٹڈ انڈیا میں تھا۔ 46 کے الیکشن کے ریزلٹس کو خاطر میں نہیں لائے۔ لیکن آج جو ہندوستان کی قیادت ہے وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک برطانیہ کی سازش تھا، سامراج کی سازش تھا، انہوں نے ہندوستان کے ٹکڑے کیے ہیں۔ یہ بات کہی بھی گئی، یہ بات لکھی بھی گئی، لیکن حقائق کیا ہے؟ یعنی ہندوستان میں کتابیں بہت چھپتی ہیں، ہمارے حال لکھنے پڑھنے کی اتنی روایت نہیں ہے کتابیں لکھنے کی، لیکن آپ دیکھیں کہ جب
لوگوں نے، جہاں سے میں نے بات ختم کی تھی، ورڈکٹ دے دیا، عوامی فیصلہ آ گیا کہ ہم اپنی الگ مسلمان مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں جس کا نام پاکستان ہے، تو اس کے بعد قائم کر دینی چاہیے تھی نا. لیکن پھر پروفیسر کیبنٹ صاحب مشن کیوں ہونا تو آیا؟ یہ چاہیے تھا کہ پھر سارے مسلمان پاکستان میں آ جاتے. آج اگر دیکھیں اس تناظر میں تو بنگلہ دیش ایک کونے پہ ہے، وہ اپنے سارے وسائل اپنی آرمی کے اوپر، اپنے دفاع کے اوپر خرچ کر رہا ہے، پاکستان اپنے وسائل خرچ کر رہا ہے دفاع کے اوپر، ان ساری چیزوں کے اوپر، اور مسلمانوں کا جو اتصال ہو رہا ہے 20 کروڑ 22 کروڑ جو مسلمان انڈیا میں رہ گئے، پھر تو ان کا جواز کسی حد تک ٹھیک لگتا ہے. غلط. ہندوستان کے مسلمان اقلیت ہے، پاکستان کے مسلمان ایک قوم ہے، بنگلہ دیش کے مسلمان ایک قوم ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ بنگلہ دیش الگ کیوں ہوا، یہ ہماری اپنی سیاست کی گتھیاں ہیں جنہیں ہمیں سلجھانا چاہیے. ہم آگے چل کے اس پہ بات کریں گے. جب پاکستان بنا، آج کی نوجوان نسل جب اخباروں میں، جب انٹرنیٹ کے اوپر پڑھتی ہے کہ دنیا میں جو 2 ریاستیں ہیں وہ مذہب کی بنیاد کے اوپر قائم ہوئیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان، تو کیا پاکستان قائد اعظم پاکستان کو مذہبی ریاست بنانا چاہتے تھے؟ کیسا ملک دیکھنا چاہتے تھے؟ کیونکہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا، یہ جب نعرہ لگا تو جو علماء حضرات تھے انہوں نے اون کرنا شروع کر دیا، اور جو کس نے پروگریسو اون کیا؟ سوچ کے لوگ تھے انہیں پیچھے کر دیا. حسین احمد مدنی نے اون کیا، ابوالکلام آزاد نے اون کیا. جب یہ کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ کس نے کہا؟ یہ عوام نے کہا. اچھا. اور انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ اقبال کی فارسی نظمیں ہیں اسی عنوان سے لا الہ الا اللہ، اردو نظمیں ہیں اسی عنوان سے لا الہ الا اللہ. تو جب لوگوں نے یہ نعرہ اپنا لیا تو اس وقت علماء کہاں تھے؟ سوائے چند ایسے علماء کرام کے جو قابل صد احترام ہیں، کہ جنہوں نے اپنی انفرادی حیثیت میں تحریک پاکستان کا ساتھ دیا، اور تاریخ میں ان کے نام زرعی الفاظ میں لکھے جائیں گے. وہ علماء ہیں. میں کہہ رہا ہوں علماء کی سیاسی پارٹیاں، دارالعلوم دیوبند کا سربراہ جواہر لال نہرو اور پنڈت نہرو اور مہاتما گاندھی کے قدموں میں بیٹھتا تھا. اچھا. وہ تو اس نے الیکشن کیسے لڑا؟ آل انڈیا کانگریس کے. مولانا ابوالکلام آزاد کس جماعت کے صدر تھے؟ آل انڈیا کانگریس کے. جی. تو یہ جو علماء کی جماعتیں ہیں، احرار ہیں، خاکسار ہیں، ہاں جی. یہ سارے تو خلاف تھے. اچھا، اختلاف کی وجوہات مختلف تھی. یہ ایسا یونائٹڈ انڈیا نہیں چاہتے تھے احرار اور خاکسار جس میں ہندو کی حکومت ہو. یہ اس منطق میں الجھے ہوئے تھے کہ انگریزوں نے بر صغیر پورا مسلمانوں سے چھینا تھا، اب مسلمان پورا بر صغیر جو ہے اسے ایک مسلمان حکومت بنائیں گے. سرحد میں تو عبدالولی خان انہوں نے تو کانگریس کی حمایت کی، انہوں نے تو کہا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے. تو ان کے ساتھ ساتھ ابوالکلام آزاد اور حسین احمد مدنی کی بات کر رہا ہوں. لیکن کانگریس کے عوام کہاں گئے؟ یہ جو خطہ تھا جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا، افغان علاقہ ہمارا، یہ پشتو بولنے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے پیر صاحب مانکی شریف کی بات مانی الیکشن میں ووٹ دیتے وقت، یا غفار خان کی مانی؟ پیر مانکی شریف کی مانی. تو بالآخر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا. ہم نہ پڑھتے ہیں، نہ لکھتے ہیں، نہ یہ چیزیں بتاتے ہیں.
اب کہ اس کی وجہ سے آج تک انہیں غدار سمجھا جاتا ہے ہماری حکومت کی طرف سے. ہمارے بہت سارے اخبار کا جو ہماری صحافت ہے اس کا ایک دھڑا جو ہے وہ انہیں آج تک غدار سمجھتا ہے اور لکھتا بھی ہے. غلط بات یہ ہے کہ جب گولی چلی تھی، انگریز نے گولی چلائی تھی صوبہ سرحد پہ، تو پوری مسلم لیگ خاموش تھی. صحیح. صرف ایک آدمی بولا تھا اور اس نے احتجاج کیا تھا کہ قصہ خانی پہ گولی کیوں چلائی انہوں نے. اس کا نام تھا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. بولا بھی لکھا بھی اس نے. تو یہ ایک رد عمل تھا جو سمجھ میں آتا ہے نفسیاتی طور پہ خان عبدالغفار خان کا. صحیح. اور یہی میں آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں کہ جب پاکستان کا پرچم پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہلی بار اپروول کے لیے پیش کیا گیا، قائد اعظم نے پیش کیا تھا، تو شکوک تھے لوگوں کے دلوں میں کہ غفار خان وغیرہ اس پہ اختلاف کریں گے. تو جب دیکھا تو خان عبدالغفار خان بھی کھڑے ہو کے تو اسے سلام کر رہے ہیں اس پرچم کو. تو قائد اعظم اپنی نشست سے اٹھے، سٹیج سے نیچے آئے اور غفار خان کو گلے لگا. لیکن یہ ہم بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو. ہاں تو اچھا ہے کہ انہوں نے گلے لگایا اور کہا کہ آج شام آپ وقت نکالیں میرے ہاں آ کے چائے پی. اچھا. 2 آدمی تھے صرف، قائد اعظم، عبدالغفار خان. قائد اعظم نے ان سے کہا کہ پاکستان بن گیا، آپ نے بہت اچھا کردار ادا کیا، تو میں چاہتا ہوں کہ مل کے کام کریں. تو اس نے کہا کہ میں تو معاشرتی اصلاح کے لیے، تعلیم کے پھیلاؤ کے لیے آگے بڑھا تھا. انگریز نے تشدد کر کے میری تعلیمی اصلاحی تحریک کو روکا تو مجھے سیاست میں آنا پڑا. اب پاکستان بن گیا ہے، اب میں اپنے علاقے کے لوگوں کی اسی طرح کی اصلاحی سرگرمیوں میں جاؤں گا. تو قائد اعظم نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں. انہوں نے کچھ چرخے، کچھ چیزیں نوٹ کر کے دی. غفار خان جب پہنچے وہاں واپس فرنٹیئر میں، تو وہ چیزیں قائد اعظم کے تحفے پہلے موجود تھے. اچھا، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ خان عبدالغفار خان کا ایک طویل مفصل خط ہے جو ہندوستان سے شائع ہونے والی غفار خان کی بایوگرافی میں غفار خان نے لکھ کے بھیجا کہ یہ اس میں شامل کریں، پاکستان کے بعد کی بات. تو میں نے بھی جو پڑھا ہندوستان میں چھپنے والی عبدالغفار خان کی اس بایوگرافی میں پڑھا جس میں غفار خان نے اجازت دی اسے چھپنے کی کہ میرا یہ خط جو ہے یہ پبلش ہو، یہ اس کے اندر پبلش ہو. اور وہ پورا خط وہاں موجود ہے. نہ ہم خود پڑھتے ہیں، نہ ہم اپنے نوجوانوں کو پڑھاتے ہیں وہ. صحیح. پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اقبال کے اوپر بہت تحقیق کی. اقبال کی بہت ساری کتابیں وہ فارسی میں ہیں جو پاکستان میں لوگ نہیں سمجھتے عام طور پہ. اقبال کی اور قائد اعظم کی ذہنی سوچ کیسی تھی؟ وہ پاکستان کو کیسا دیکھتے تھے؟ مملکت جب وجود میں آ جائے گی یہاں پہ کیسا نظام ہوگا، لوگوں کی سوچ کیا ہوگی، معاشرہ کیسا ہوگا، یہاں پہ پولیٹیکل سسٹم کیسا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ تحریک کے زمانے میں اور اقبال کی جن تحریروں کی، جس شاعری کی وجہ سے لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوا کہ ہم سیپریٹ مسلم نیشن ہوڈ کے تصور پہ ایک الگ مملکت حاصل کریں گے،
ٹھیک، وہ ساری چیزیں قائد اعظم کی اپنی جو سوچ ہے وہ جب تک وہ زندہ رہے قیام پاکستان کے بعد، تو اس وقت کی ان کی تحریریں جو بھی ہیں اور تقریریں دیکھ لی جائیں تو سب بات واضح ہو جاتی ہے. یعنی اقبال کی نظمیں پڑھیں جاگیرداری کے خلاف، ٹرائبل سسٹم کے خلاف، سرمایہ داری کے خلاف. اقبال خود کو اسلامی اشتراکیت کا نمائندہ سمجھتے تھے اور مبلغ سمجھتے تھے کہ اشتراکی نظام جو ہے اس سے دہریت کو خارج کر دیا جائے اور اسلام کو اس کے اندر ایک مرکزی مقام دیا جائے، جو بھٹو نے بعد میں بات وہ کیا. تو وہ تو پہلے اقبال کے ہاں آیا. اچھا قائد اعظم کا دیکھیں کہ جب بیمار تھے، اب تربت میں تھے، اب وہاں سے انہیں مشورہ دیا ڈاکٹروں نے کہ آپ بہت علیل ہیں، آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اناگرل سیریمنی میں نہ جائیں. صحیح. تو انہوں نے کہا نہیں میں ضرور جاؤں گا، یہ بہت بڑا مقام ہے اور مجھے کچھ کہنا. وہ سپیچ 2-2.5 صفحات کی ہے، لیکن اس میں بنیادی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ پاکستان بنا ہے، یہاں وہ معاشی نظام ہوگا جو اسلام کے اخوت اور مساوات کے اصولوں پہ مبنی ہوگا، لیکن جدید دنیا کے تقاضوں کو مد نظر رکھے گا. اس خاطر اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ریسرچ اسکالرز کا ایک مرکز بنا دیا گیا ہے، ایک گروہ بٹھا دیا گیا ہے کہ جو جدید معاشی نظریات کو اسلام کے معاشی اصولوں کی روشنی میں دیکھیں گے، پرکھیں گے اور ایک قابل عمل اقتصادی نظام قائم کریں گے. قائد اعظم کی جو 11 اگست والی تقریر تھی اس میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کی جو کابینہ تھی اس میں جو ہندوؤں کی نچلی ذات کے ایک ہندو لیڈر بھی شامل تھے جو تحریک پاکستان میں شامل رہے، لیکن جو ہی پاکستان بنا وہ مایوس ہو کے واپس چلے گئے. جب ان کے سامنے اس طرح کا ماڈل آیا کہ ایک اسلامی ریاست ہوگی جس میں شاید یہ تصور ہو کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو جینے کا حق نہیں ہوگا، آزادی نہیں ہوگی، جو آگے چل کے یہ آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو انہوں نے بھانپ لیا تھا اس وقت. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ تحریک پاکستان کے بنیادی اصول و نظریات سے انحراف ہے جو ابھی سسٹم چل رہا ہے. جی، اور وہ بھی جو تھا. اب قائد اعظم کی 11 اگست کی جو سپیچ ہے اس میں کیا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے، بالکل، ہر کوئی کسی مندر کو جانا اپنی چاہے، کوئی مسجد جانا عبادت گاہ چاہے. میں جانے کی آزادی ہے، بحیثیت پاکستانی ہمارے حقوق ایک کیسے ہیں. تو آج ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے، کیا ریاست مدینہ میں یہ نہیں ہو رہا تھا؟ اچھا پھر چونکہ اس پہ کانٹروورسی چلی، وہاں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹ جو پرائم منسٹر ہاؤس پہ بھی تھے اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں گورنر جنرل کے دفتر میں بھی تھے، انہوں نے اس سپیچ کو جو کاٹا پیٹا، نشر نہ ہونے دیا پورا کا پورا. تو پھر جب 14 اگست کو ٹرانسفر آف پاور کا لمحہ آیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہاں سے انتقال اقتدار کے لیے تشریف لائے، تو انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ مجھے توقع ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا جیسے شہنشاہ اکبر کے زمانے میں. تو شہنشاہ اکبر کی جو روایات ہے دیگر مذاہب و اقلیتوں کے بارے میں، مجھے توقع ہے کہ ان پہ عمل ہوگا. اس کے جواب میں قائد اعظم نے کہا اپنی تقریر میں کہ یہ جو تصور ہے
انسانیت کی عظمت کا اور ہر شخص کو اس کے مذہب اور تہذیب اور کلچر کے مطابق زندہ رہنے کی آزادی کا. اٹس ناٹ آف ریسنٹ اوریجن. اٹ dates back 1300 years ago when our holy prophet in the state of Medina gave these rights to all other people. تو اس طرح کی جو تصویر تھی نا پاکستان کی معاشرت کی، سیاست کی، معیشت کی اور انسانی بھائی چارے کی، مذہب و قائد ملت اعظم کے بعد تو ہم نے قوم کو تقسیم کر کے رکھا. کچھ 3-4 طرح کی سوچ ہے. ایک جو دھڑا ہے وہ بالکل وہ ان کے ذہن میں ایسا تصور ہے کہ کوئی سپہ سالار ہوگا جو اسلام کے دور میں تھا، عباسی سلطنت کے ٹائم. تو وہ اس طرح کا بندہ آ کے قوم کو لیڈ کرے گا، وہی حکمران ہوگا، وہی سپہ سالار ہوگا. پھر علماء حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ پیور جو اسلامک سسٹم ہے اس کو نافذ کیا جائے جو 1400 سال پہلے تھا. کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. پھر ڈیموکریٹس ہیں یہ مغربی طرز کی جمہوریت چاہتے ہیں. تو پاکستان کس طرح کا ہونا چاہیے تھا قائد اعظم کے نزدیک، اقبال کے نزدیک؟ کون سا ان تینوں میں سے نظام بہتر تھا؟ بات یہ ہے کہ بھئی دنیا کے اور کسی بھی ملک میں یہ آزادی ہونی چاہیے کہ چنیں کہ کون سا نظام وہ چاہتے ہیں. پاکستان میں تو نظام دے گئے اقبال اور قائد اعظم. تو جو اقبال نے کہا جس پہ قائد اعظم اور قائد ملت نے عمل درآمد شروع کیا، اسے رکنا نہیں چاہیے تھا. رک گیا. چلیں قومیں ترقی کے مختلف مراحل آتی ہے، اس وقت رک گیا. اب پھر سے ہمیں لوٹ کے وہیں پہنچنا چاہیے جہاں قائد اعظم اور قائد ملت تحریک پاکستان کی روح کے مطابق قول و فعل ایسے نظر آتے ہیں ان کے آنے کے. تو پھر بہت سارے لوگوں کے اوپر غداری کا لیبل لگایا جاتا ہے. پھر تو غدار وہ نہیں ہیں جو قائد اعظم کے اصولوں سے انحراف کرتے ہیں، اقبال کی سوچ سے انحراف کرتے ہیں، وہ غدار نہیں ہیں آپ کے نزدیک؟ میرا خیال ہے نہیں ہے. یہ جو غداری کا ہے نا یہ ایک گالی ہے، اور کوئی بھی مہذب قوم، مہذب معاشرہ ایک دوسرے کو گالیاں نہیں بکتا. کوئی بھی غدار نہیں ہے اس ملک میں. ٹھیک ہے، اپنا اپنا انداز نظر ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اور فیصلہ کون کرے گا کہ کس کی سوچ بہتر ہے، قابل عمل ہے؟ عوامی جمہوری نظام. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کا قیام ووٹ کی پرچی سے آیا ہے، الیکشن سے آیا ہے. تو ہمیں ادھر ہی جانا ہوگا. ہر کسی کو اپنے حقوق دینے ہوں گے، کسی کو غدار نہیں کہنا ہوگا. اپنی اپنی سوچ ہے اور آزادی فکر ہے، آزادی اظہار ہے. فیصلہ کس سے کرنا ہے کہ کس کی بات درست ہے؟ عوام کی عدالت نے، صحیح، جمہوری عوامی نظام نے. اچھا پروفیسر صاحب، حالات نے پلٹا کھایا کچھ عرصہ قبل جب بھارت میں بی جے پی کی حکومت آئی. وہاں کے جو کشمیر کے مسلمان تھے بالخصوص، اور بالعموم جو بھارت کے مختلف ریاستوں میں مسلمان تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم کی ایک پہاڑ ڈھایا گیا. اور پھر پاکستان میں جو بسنے والے مسلمان تھے انہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ تم نے اس وقت پاکستان کی حمایت نہیں کی تو تم اس وقت بھی غلط تھے، آج بھی غلط ہو. اور اس کے جواب میں جو وہاں پہ کشمیر میں مسلم لیڈرشپ تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے بھارت کے حق میں ووٹ دے کے یہاں رہ کے ہم نے غلطی کی ہے. جی احساس ہو گیا ادھر. اچھا اب یہ احساس جو ہے نا، اب چونکہ ہوتا یہ نہیں ہے کہ صبح کا سورج نکلے تو رات کے سارے عذاب ختم ہو جائیں. جب ہماری آزادی کا سورج طلوع ہوا تو ہمیں ورثے میں کیا ملا؟ وہی معاشرہ، وہی معیشت جو انگریز نے اپنے دورے ہو کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی معاشرت اور معیشت. اس کے لیے پھر ایک نئی جدوجہد ہے.
اپنی بنیادی اصولوں کے مطابق. تو آج جب میں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ بھئی ہمیں جہاں تک عوامی جمہوری سیاست کا تعلق ہے ابھی تک کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ اس کی راہ میں رکاوٹیں ہیں جو حائل ہیں، جو ہمیں دور کرنی ہیں. لیکن ہم اگر دیکھیں کہ 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک پاکستان نے کتنی ترقی کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کاش سارے ہمارے گاؤں میں پیدا ہوتے. میں کالج میں 52 میں داخل ہوا، 52 میں. وہ زمانہ تھا کہ ایک بس جاتی تھی ٹوٹی پھوٹی کیمل پور، 2:30 بجے وہی ٹوٹی پھوٹی بس واپس آتی تھی. اگر کوئی فوجی، کوئی سول ملازم، کوئی میری طرح کا طالب علم 5 منٹ لیٹ ہوتا تھا تو دوسری بس تو دوسرے دن ہی آنا ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو عزیز رشتہ دار آتے ہیں سزوکی لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں. اچھا، اور پروفیسر صاحب ایک بڑا بنیادی سا نقطہ میں قطع کلامی کر رہا ہوں، بڑا بنیادی سا نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی. پھر ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ قائد اعظم دن رات مصروف رہے پاکستان بنانے میں. وہ مصروفیت تو ملاقاتوں کی حد تک، قائل کرنے کی حد تک، ایک مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی حد تک تھی، لیکن انہوں نے نظام کے اوپر بھی کچھ اس طرح کا کچھ لکھا کہ آگے ہم نے جاگیردارانہ نظام کو کیسے ختم کرنا ہے، کیونکہ جاگیردار تو پاکستان میں شامل ہو رہے تھے سارے. ہم نے تعلیم کو کیسے آگے لے کے جانا، جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو بھی کچھ انہوں نے اس کو پین ڈاؤن کیا. کچھ اور چیزیں اس کے اوپر کوئی پیپر ورک کیا گیا تھا اس وقت؟ 47 تک تو ہوا، یعنی اس حد تک ہوا کہ کوئی موضوع ایسا نہیں رہا. ایجوکیشن، اکانومی، پولیٹیکل سسٹم، یہ سارے گروپ بنے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی اپنی سفارشات نہ صرف وہاں پیش کی، اپروول کے بعد وہ شائع ہوئی. اور اگر کسی نے دیکھنی ہو، کیونکہ ہم نے رائج نہیں کی، میرے جیسے لوگوں نے کوئی زیادہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا لکھنے پڑھنے کا، تو ہماری نیشنل آرکائیو میں اگر کوئی چلا جائے نا تو وہاں دیکھے کہ کیا کچھ تھا. ایک ایک تحریک چھوٹی موٹی جو چلی ہے اس پہ ڈھاکہ سے لے کے تو یونائٹڈ انڈیا کے ہر بمبئی کلکتہ سے لے کے پشاور تک کتابچے لکھوائے گئے، وہ شائع ہوئے، وہ آرکائیوز میں موجود ہیں، لیکن وہ چھپے ہوئے پڑے ہیں، چھپے نہیں ٹھیک طرح سے کہ دوبارہ ان کی اشاعت عمل میں آئے. اتنی سرگرمی سے کام ہوا ہے. کیونکہ جب سوچتے ہیں تو شبہ اس لیے ہوتا ہے 1946 کے جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے الیکشنز تھے اس میں نواب لیاقت علی خان جو بعد میں پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، وہ فائنانس منسٹر تھے اور انہوں نے وہاں پہ بجٹ پیش کیا. ان کی ایکسپرٹیز تو دوسری طرف تھی ساری. بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے شاعری پڑھی ہے، سیاست پہ آئے ہیں تو آپ شاعری کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھیں گے. آپ نے اپنے عوام سے ملنا ہے، ان کے مقدر پہ غور کرنا ہے. پھر تو ایمبیشیس ہوگا آدمی پاور کے لیے، کیونکہ جب قائد اعظم بیمار تھے، کوئٹہ میں تھے، اور فاطمہ جناح کی جو خود نوشت اس کے مطابق کہ وہ جا کے ملے اور انہوں نے ان کے کان میں کوئی بات کی تو فاطمہ جناح کو قائد اعظم نے اس وقت کہا کہ اب مجھ میں جینے کی تمنا ختم ہو گئی ہے. نہیں، بات یہ ہے یہ سب غلط ہے اور افسانے ہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی سیاست پہ خون مارنے کے لیے تیار تھی. انگلستان کب زور بڑھا، امریکہ آ گیا ان کی سرپرستی میں، تو یہ سارے قصے گھڑے گئے. مثلاً ایک ایسا اور قصہ کہ جب وہ آئے یا فوت ہوئے تو وہ لیاقت علی خان گئے نہیں جی ان سے ملنے کے لیے ایئرپورٹ پہ.
بات یہ ہے کہ قائد اعظم جیسا شخص، غیرت مند شخص یہ دیکھے گا کہ میں کھڑا ہو کے چل نہیں سکتا 2 قدم، تو مجھے اسٹریچر پہ اتارا جائے گا جہاز سے، تو لوگوں کو بتایا جائے تاکہ وہ آئے اور مجھے مرتا ہوا دیکھے۔ کسی نے اطلاع ہی نہیں دی۔ اچھا، اب یہ کہانیاں کس نے گھڑی ہیں اور کیوں گھڑی؟ جس نے پھر شبخون مارا جمہوریت پہ، جمہوری عمل پہ، تو یہ جھوٹی کہانیاں ہیں جو گھڑی گئی ہیں۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ ان کے سچے پیروکار تھے۔ پھر آپ نے ایک بات کی ابھی، اس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ کی توجہ مبذول کراؤں، کہ بھئی لیاقت علی خان جو ہے یونائٹڈ انڈیا کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی، اس میں فنانس منسٹر تھے۔ وہ اس لیے فنانس منسٹر نہیں تھے کہ انہوں نے فنانس پڑھی ہوئی تھی، وہ تو ریاست کے نواب تھے، وکیل تھے، اور وہ سارا بات یہ کہ انہوں نے ضد کی تھی کہ اگر پرائم منسٹر انڈین نیشنل کانگریس کا ہوگا تو فنانس منسٹر مسلم لیگ کا ہوگا۔ اور ایک سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں، پوری بر صغیر کی تاریخ میں ایک بجٹ ہے جو لیاقت علی خان نے پیش کیا تھا، اسے پور مینز بجٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن بزنس کمیونٹی نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ بھائی بزنس کمیٹی اس لیے کہ وہ غریبوں کی بھلائی کا بجٹ تھا نا، تو وہ جو پور مینز بجٹ ہے اسے ذرا کھول کے تو دیکھیں کہ کس طرح سے امراء اور سرمایہ دار طبقے سے فالتو دولت کا حساب لیا جائے، اور کس طرح سے غریب، مزدور اور ایک مفلوق الحال شخص کی زندگی کو شاداب بنایا جائے، سسب کیا جائے، فائدہ غریب کو ہو، نقصان امیر کو بھی نہیں ہوگا۔ اتنی زیادہ دولت کی کیا ضرورت ہے، تھوڑی سے دے، ٹیکس بھی لگا دے۔ تو پورز میں یہ ہسٹری جو سب کانٹیننٹ کی ہے اس میں اسے لکھا بھی اسی طرح سے جاتا ہے، پور مینز بجٹ۔ اچھا، اب وہ جو بجٹ ہے وہ دیکھیں اور پھر قائد اعظم کی تقریر سنیں جو انہوں نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے افتتاح پہ کی تھی۔ تو اس میں تو پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، مروجہ اقتصادی نظام، اکنامک سسٹم، اس کو ریجیکٹ کر کے نیا ایک اقتصادی نظام تخلیق کرنے کے لیے انہوں نے اکنامک ایکسپرٹ، اسلامک ایکسپرٹ سب بلائے۔ ایک دو واقعات ہیں، ان کی مماثلت آپس میں ہندوستان اور پاکستان میں، پاکستان بنا اور ہندوستان بنا تو ساتھ ساتھ ہی جو لیڈرشپ تھی ان کی زندگی ختم ہوئی، قائد اعظم کی اور گاندھی کی۔ اس طرف گاندھی کو گولی ماری گئی، اور یہاں پہ جو قائد اعظم کی طبعی موت ہوئی اس کے اوپر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا کہ جب ان کو بلوچستان سے یہاں لایا گیا تو ایئرپورٹ سے لے کے گورنر ہاؤس تک جو سفر 20-25 منٹ میں طے ہونا تھا اسے 3 گھنٹے لگے، ایمبولینس کے اندر پیٹرول ختم ہو گیا، دوسری ایمبولینس نہیں ملی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ سب کہانیاں بیوروکریسی کی گھڑی ہوئی ہیں، جو چاہ رہی تھی کہ جلد از جلد جمہوریت کا نظام ختم کر کے اس کی جگہ آبریت کا نظام ہو۔ یعنی یہ جو غلط کہانیاں ہیں انہیں ہوا دی جاتی ہے مفاد پرست طبقے کی طرف سے کہ جو اپنے مفاد کی خاطر جمہوری نظام کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور نہیں ختم ہوا تو ایک قضائی چل بسے، شہید ملت کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ وہ قائد ملت سے شہید ملت بن جائے، تو وہ نہیں عزت بخشی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟
اس کے بعد وہی افسر شاہی آ گئی نا. تو یہ جتنی کہانیاں ہیں قائد اعظم سے متعلق، قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے اس کے متعلق، یہ سب گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں. صحیح. یہ تیاری ہے شب خون مارنے کی جمہوری نظام. تو پاکستان آج تک جو ترقی نہیں کر سکا، جو آگے نہیں بڑھ سکا، اس کی ابتدا قائد اعظم کی موت کے بعد سے ہی اس طرح کا نظام بننا شروع ہو گیا، کچھ لوگ قابض ہو گئے، یہ اس وقت سے ابتدا ہو گئی تھی؟ اب میں آپ سے اختلاف کروں گا. پاکستان نے بے حد ترقی کی ہے، برق رفتار ترقی کی ہے. میں نے پہلے اپنی گفتگو میں بتایا کہ لیکن جب میں پروفیسر صاحب ترقی کا مطلب یہ ہے کہ نہیں تو دوسرے سے آگے نکلنا، ہم تو بہت پیچھے ہیں لوگوں نہیں، سے. دوسروں سے آگے کتنے ملک ہیں ہمارے ہمسائے میں جن کے پاس ایٹمی قوت ہے؟ بتائیں گے ان کے. مسلمان ملکوں میں کتنے ایسے ملک ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے؟ تو ترقی غیر ہموار ہے، لیکن ترقی برق رفتار ہے. اب ترقی ناپنے کے جو پیمانے ہیں وہ مختلف ہو چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ غربت کی شرح کتنی ہے، جی ڈی پی کیا ہے، روزگار کتنے ہیں، یہاں پہ انڈسٹری کتنی لگی ہوئی ہے، دنیا میں ہمارا مقام کیا ہے، ایکسپورٹس کتنی ہے، ہماری تعلیم کا کیا سسٹم ہے. اب تو ترقی کو ناپنے کے یہ جو پیمانے ہیں وہ بدل گئے ہیں. اب اگر ہمارے پاس ایٹمی قوت ہے تو ہم اس کے اوپر ایکسپینس ہو رہا ہے. وہ تو ہم نے انڈیا کا مقابلہ کرنے نہیں میں نہیں یہ کہوں گا. ایکسپینس، اخراجات تو سڑکیں بنانے پہ بھی خرچ آتا ہے، اسکول بنانے پہ بھی خرچ آتا ہے، ٹھیک، ہسپتال تعمیر کرنے پہ بھی خرچ آتا ہے. یہ خرچ غریب کا خون نچوڑ کے نہ حاصل کیا جائے. جن کے ثروت مند طبقہ جس کے پاس ہے بہت کچھ، تو اس بہت کچھ میں سے کچھ نہ کچھ وہ قومی ترقی کے لیے دے. تو یہ ٹیکس کا سسٹم ہے، اس کا نفاذ منصفانہ، اور وہ ہے قصہ. اب یہ کہ جہاں چاہا ہماری قیادت نے کہ یہاں ہم نے سرپاس کرنا ہے ہمسایوں کو بھی، دنیا اسلام کو بھی، وہاں ایک عزم و استقلال کے ساتھ وہ آگے بڑھے اور وہ کر دکھایا کہ جس نے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو نہیں کی انہوں نے، اس لیے نہیں کہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ اقتدار میں جو لوگ تھے، سیاسی اقتدار میں جو لوگ تھے، وہ انہوں نے اپنا فریضہ خوش اسلوبی سے ادا نہیں کیا کہ دولت کی ہموار تقسیم ہو. یہ ہے. ورنہ یہ جیسے میں نے آپ کا مغز کھایا کہ میں جب ہمارے اعزاز کی بات ہے، کالج جاتا تھا تو کیا تھا، ایک بس تھی، یہ کہا ہے نا. اب کیا ہے؟ اچھا یہ ترقی ہی ہے نا، لیکن اس کے ساتھ جو بس پہ سفر کرنے والے ہیں ان کا پیٹ بھرنا، ان کا علاج کرنا، یہ بھی ترقی کے ذہن میں آتا ہے. یہ ابھی نہیں آئندہ ہونا شروع ہو جائے گے انشاءاللہ آپ جیسے نوجوان. بالکل. پروفیسر صاحب آخری آپ سے سوال کہ پاکستان کی ترقی میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ کیا اس ٹائم؟ ہمارا مذہبی طبقہ ہے، جاگیردار ہیں، ہماری بیوروکریسی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. کس چیز کو ہم حل کر لے تو پاکستان ترقی کی منزل کی طرف بڑھے گا تیزی سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بادیان پاکستان، علامہ اقبال، قائد اعظم، اور زیادہ بحث پہ پڑھنے کی بجائے اگر یہ کہیں کہ بھئی 1946 میں جو الیکشن ہوا تھا جس کے نتیجے میں تحریک پاکستان کامیاب ہوئی تھی، اس الیکشن کے مینیفیسٹوز ہوں گے نا، منشور چھپے تھے نا جی ہر جگہ، تو وہ منشور اٹھائیں اور اس جھگڑے میں پڑے بغیر کہ کیا اسلام میں کیا اسلام میں فتویٰ لیے بغیر کہ یہ علامہ اقبال قائد اعظم کی قیادت پہ جو قیام پاکستان کے لیے آزادی کی تحریک چلائی گئی
اس میں عوام سے وعدہ کیا گیا تھا ان منشوروں میں کہ اس طرح کی سیاست ہوگی، اس طرح کی معاشرت ہوگی، اس طرح کی معیشت ہوگی، ختم۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ادھر قائد اعظم لینڈ ریفارمز کی کمیٹی بناتے ہیں، اور ڈان اخبار میں جو خبر چھپتی ہے، 7 کے کالم میں 100 سے زیادہ علماء کا فتویٰ آ جاتا ہے کہ از روئے شرع زرعی اصلاحات جو ہے وہ حرام ہے، زمین اس کی ہے جو اس پہ قابض ہے، کسان کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اچھا، اب بجائے اس چکر میں پڑنے کے کہ قائد اعظم کا قول و فعل اسلامی ہے یا ان علماء کا قول و فعل اسلامی ہے، علماء کی تکریم کریں، تعظیم کریں، لیکن فالو کریں بانیان پاکستان کا ایجنڈا۔ تو موجودہ حکمران جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں باتیں کرتے ہیں، قائد اعظم کی بھی بات کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست کی بھی بات کرتے ہیں، بات ہی کرتے ہیں نا۔ دیکھیں نا، تو تضاد ہے بہت بڑا یہ تو۔ نہیں، دوسرا یہ ہے تضاد کہ بھائی مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو مدینہ کی ریاست کیسے سرسبز و شاداب ہوئی؟ کفار کی اتنی بڑی تعداد نے حملہ کر دیا چھوٹی سی بستی پہ، جسے جنگ خندق کہتے ہیں۔ تو جنگ خندق کھودنے والوں میں حضور بھی تھے، اور جب ایک صحابی نے ذکر کیا کہ مجھے اتنی بھوک لگی ہے کہ میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا، تو حضور نے اپنا پیٹ دکھایا، کہا میں نے 2 پتھر باندھے۔ واہ سبحان اللہ۔ ہماری جو قیادت ہے، چلے 2 پتھر نہ باندھیں، ایک ہی پتھر باندھ لیں تو کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔ تو اب وہ پیٹ پہ پتھر باندھ، مدینہ کی ریاست کا ذکر کریں، اور جنگ خندق کے لیے جو تیاری کی گئی تھی خندق کھود کے، اور جس کی وجہ سے شکست دی تھی کفار کو، اسے بھول جائے۔ اپنے پیٹ پہ پھول ہی پھول اور غریبوں کے پیٹ پہ پتھر، یہ ریاست مدینہ نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کی روح کو سمجھے اور اسے کرے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، تھینک یو سو مچ، شکریہ آپ کا، تاریخ کے اوپر آپ نے اتنی روشنی ڈالی، تھینک یو سو مچ۔